اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، آپ لوگوں نے فرشتوں کے نام بھی سنے ہوں گے، اور 4 جو فرشتے ہیں ان کے تو الگ سے جن کے اپنے اپنے کام ہیں ان کے نام سنے ہوں گے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا جو کام ہے، جو ان کو فرض سونپا گیا ہے، وہ رزق تقسیم کرنا ہے مخلوقات میں۔ اس مخلوقات میں صرف انسان شامل نہیں ہے، اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں سب کے لیے ہیں۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کا ایک قصہ یہاں پہ بیان کرتی چلوں، جس کا آپ خلاصہ اگر سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام، دوزخ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ اس لیسن میں آپ کو 2-3 باتیں اسپیشلی سمجھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت میکائیل علیہ السلام دنیا میں اللہ پاک کی مخلوقات میں رزق تقسیم کرتے تھے، تو ایک دن حضرت میکائیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ یا رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی 1000 سال عبادت کروں، اور اس دوران مجھے کوئی فرض نہ سونپا جائے، کوئی کام نہ کیا جائے، تو میری کیا یہ درخواست قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہے میکائیل، تمہیں اجازت ملتی ہے کہ تم عبادت کرو۔ چنانچہ ہزاروں لاکھوں سال حضرت میکائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی عبادت کی۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک مخلوقات ہیں۔ جب انہوں نے اپنی عبادت کمپلیٹ کی، اللہ پاک کے حضور پیش ہوئے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے میکائیل، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین، میں رزق تقسیم کرنے کے دوران آپ کی مخلوقات میں سے گزرتا تھا، وہاں کے فرشتوں سے ملتا تھا، اور مختلف جگہوں سے مجھے پتہ چلا کہ آپ ایک انسان بنائیں گے، اور پھر وہ ایک دنیا بنے گی اس کے لیے۔ اس کے بعد آپ کے پیغمبر آئیں گے، ان پیغمبروں کا جو سب سے اعلیٰ رتبہ ہوگا وہ آپ کے نبی ہوں گے، اور ان سے آپ کا ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کی اور ان کی آپس میں ملاقات و دیدار ہو آپ کا، تو میں وہاں پہ موجود ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میکائیل، جا، تیری خواہش کو ہم نے پورا کیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پہ جب 7 آسمان سے اوپر جا رہے تھے، تو ہر آسمان کے اوپر ان کو فرشتے نظر آئے، اور جیسے ہی وہ فرشتے نظر آئے تو وہ اپنے پروں میں اپنے منہ کو چھپا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو انہوں نے پوچھا ہے جبرائیل، یہ فرشتے ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ اپنے منہ پروں میں کیوں چھپا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک سے حیا کرتے ہیں، اس لیے اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں۔ یہاں پہ بات سمجھنے کی کیا آئی، آگے پھر میں چلوں گی تھوڑی سی اس چیز کی تشریح کرتے ہوئے، کہ جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا با حیا ہوگا، اور جو انسان اللہ سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا بے حیا ہوگا۔ فرشتے جو کیا ہیں، نورانی مخلوقات ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ صرف عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کی، لیکن وہ بھی اللہ پاک سے اپنا منہ چھپاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو حیا آتی تھی، اور ہم انسان ہر سیکنڈ کا گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے گھوم رہے ہیں۔ زندگی ہے کہ وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ منزل کیا ہے؟ ہماری قبر ہے، اور راستہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کا الٹ کر لیا۔ منزل ہم نے دنیا بنا لی، اور راستے کا کچھ پتہ ہی نہیں، جو مل گیا اس پہ چل پڑے صحیح راستے کو چھوڑ کر۔ تو ہمیں کتنی حیا آتی ہے اپنے رب سے، گناہ کرتے ہوئے ہم کتنا اپنا ضمیر شرمندہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جب خیانت کرتے ہیں تو کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم جب برائی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، جب چوری کرتے ہیں، جب کسی کا دل دکھاتے ہیں، جب حرام کھاتے ہیں، جب حرام کماتے ہیں، تو کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم
وہاں پہ اللہ سے کتنی ہمیں حیا آ رہی ہے، انسان کتنا ہی خسارے میں ہے۔ قرآن پاک میں اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ پہنچے تو حضرت میکائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے مسکرائے اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مسکرائے نہیں بلکہ سنجیدہ ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اتنے سنجیدہ کیوں ہیں، اتنے خاموش کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب انہوں نے آپ کا دیدار کیا، جب انہوں نے آپ کو دیکھا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، تو اس وقت وہ مسکرائے، لیکن اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ اور یہ ہمیشہ یوں ہی رہتے ہیں، صرف وہ لمحہ تھا جس میں وہ مسکرائے۔ اور سنجیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب سے اللہ پاک نے دوزخ بنائی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے ہنسنا چھوڑ دیا، مسکرانا چھوڑ دیا۔ ہے انسان یہاں سوچنے کی یہ بات ہے، وہ فرشتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، وہ نورانی مخلوقات، اگر انہوں نے اپنا ہنسنا چھوڑ دیا تو ہم گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پہ لے کے ہم نے رونا چھوڑ دیا اللہ کے آگے۔ ہم نے اتنا کہکوں میں اپنی زندگی، اپنا دل کو غافل کر لیا کہ ہمیں خدا کے خوف سے رونا تک نہیں آتا۔ یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے زندگی جتنی بھی ہر ٹائم کے ساتھ گزرتی جاتی ہے، ہم لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ہم جتنی ترقی کر سکیں، جتنا بنا سکیں، جتنے سکسیسفل ہو سکیں وہ ہو جائیں، لیکن آخرت کے لیے کیا کمانا ہے؟ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو کوئی وہ بھی نہیں پڑھتا۔ میں ساری انسانوں کا نہیں کہہ رہی ہوں، کچھ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے بھی ہیں جو ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان باتوں، ان قصوں، ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔